مغل صاحب پلیز ہمت رکھیے جی، ہمت رکھیے. جوڈیشل ہو گیا ہے، پہلی اسٹیپ ہو گئی ہے. اب انشاءاللہ اب تو بیل کل نوٹس بھی ہو جائے گا، کل انشاءاللہ بیل بھی کرا دیں گے. یہ انصاف کے جو ترازو ہیں نا وہ تھوڑا سلو کام کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جیت جو ہے وہ انصاف کی ہوتی ہے. اسی لیے ہم نے کالا کوٹ پہنا ہے اور اسی لیے ہم نے کالی ٹائی لگا کے ہم پیش ہو گئے. سر یہ انصاف عمران خان صاحب کو کب ملے گا، وہ کب تک رہا ہو جائیں گے؟ آ رہا ہے سر، وہ بھی اتنا قریب آ گیا ہے کہ اب آپ کو پتہ چل جائے گا تھوڑی دیر. اب تو بالکل علی ظفر صاحب آپ نے کہا ہے کہ کالا کوٹ پہنا ہوا ہے، ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی ہوگی ہے اور آئی لیفٹ پاکستان تحریک انصاف کے گمراہ کی کیا اسٹریٹجی آگے؟ دیکھیں جہاں تک جو ایڈ ہاک ججز کا تعلق ہے، آپ وہ چھوڑ لیجیے. میرا پوائنٹ آف ویو ایڈ ہاک ججز کے بارے میں شروع سے یہ ہے کہ ایڈ ہاک ججز نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ جو آزادی ہے، جو ہم بات کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی کہ آزاد ہونی چاہیے، ایڈ ہاک کا سسٹم جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا اس کی نفی کرتا ہے آزادی جو ہم جس کی بات کرتے ہیں. تو اس لیے میں ہر رجیم میں جب بھی کوشش ہوئی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے رجیم کے دوران ہو یا بعد میں ہو یا کسی اور چیف جسٹس کی رجیم میں ہو، جب بھی کوشش کی گئی ہے، میں نے تو یہ کہا ہے کہ ایڈ ہاک ججز کا سسٹم ختم ہونا چاہیے. اس لیے میری کوئی شخصیات پہ کوئی مجھے اعتراض نہیں. وہ ٹھیک ہے، سارے ججز اچھے ہوتے ہیں، لیکن میں ایک پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. یہ ان پرنسپل ایڈ ہاک نہیں ہونے چاہیے. سر یہ بتائیے گا، عامر فاروق کو اگر سینیورٹی لسٹ میں دیکھا جائے تو وہ پہلے شخص بنتے تھے جن کو سپریم کورٹ میں لایا جا سکتا تھا، لیکن ان کو بھی نہیں لے کے آیا جا گیا، کیونکہ پیچھے اگر وہ آتے تو پیچھے محسن اختر کیانی صاحب جو ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بن جاتے. کیا ایسی سر وجوہات تھی کہ ان کو جو ہے نہیں لایا گیا؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں قومی سیاست کے بجائے میں جوڈیشری کی سیاست کی باتیں کروں؟ وہ میں نہیں کروں گا.